بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَرَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَنِصْفِ الْمُسَمَّى إِن لَّمْ يَطَأْ أَن يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى مَن نَكْرَهه في سورة الإكراه بالإعتاق بقيمة العبد، لأن الإعتاق من حيث إنه إتلاف يضاف إلى الحامل، لأن الإتلاف فعل فيمكن فيه جعل الفاعل آلة للحامل، وإن لم يمكن ذلك في القول ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمى إن لم يوجد الدخول، لأن نصف المسمى في معرض السكوت بأن تجيء الفرقة من قبل المرأة فيتأكد بالطلاق قبل الدخول، فمن هذا الوجه يكون إتلافا فيضاف إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، بخلاف ما بعد الدخول لأن المهر تقرر بالدخول، ولقائل أن يقول المهر يجب بالعقد والطلاق شرطه والحكم لا يضاف إليه، وأيضا سقوطه بالفرقة مجرد وهم فلا اعتبار له، ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه وإسلامه بلا قتل لو رجع. الأصل عندنا أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه، وكذلك كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه، والإسلام إنما يصح مع الإكراه، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالإسلام يصح مع خوف القتل، لكن إذا أسلم المكره ثم ارتد لا يقتل لتمكن الشبهة في إسلامه، لا إبراؤه مديونه أو كفيله، وردته فلا تبين عرسه، ولو زنى يحد إلا إذا أكرهه السلطان، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يحد. أقول كون الإكراه مسقطا للحد متفق عليه فيما بينهم، بل هذا الاختلاف إنما هو في تحقق الإكراه من غير السلطان، فإن عند أبي حنيفة رحمه الله الإكراه لا يتحقق من غير السلطان، فالزنا لا يمكن أن يكون مع الإكراه فيحد، وإذا أكرهه السلطان فزنا لا يحد لوجود الإكراه ها هنا، وعندهما الإكراه يتحقق من السلطان وغيره فلا يحد في الصورتين. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ سابقہ مسئلے کا ہی تسلسل ہے کہ سابقہ مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی پر جبر کیا جاتا ہے نکاح کرنے پر یا طلاق دینے پر یا غلام آزاد کرنے پر، تو اگر وہ یہ عمل کر دیتا ہے تو اس کے تصرفات نافذ ہو جائیں گے۔ تو آگے اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر طلاق غیر مدخول بہا عورت کو دلوائی گئی ہے تو اس کے اندر تو جو مہر شوہر پر لازم ہوگا اس سے اس نے فائدہ تو نہیں اٹھایا، بیوی سے استمتاع تو کیا نہیں جس کی وجہ سے یہ مہر اس کے مقابل ہوتا، تو اب اس پر جو مہر لازم ہو رہا ہے نصف مہر وہ کس پر آئے گا، کون ضامن ٹھہرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر غلام آزاد کروا دیتا ہے زبردستی تو اب یہ جو مکرہ ہے جس پر زبردستی کی گئی ہے یہ مکرہ سے تاوان وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے وَرَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، اگر مکرہ سے زبردستی غلام آزاد کروایا گیا تو وہ مکرہ سے غلام کی قیمت وصول کر سکتا ہے، یعنی جب حالت اکراہ زائل ہو گئی تو اس سے غلام کی قیمت وصول کرے۔ وَنِصْفِ الْمُسَمَّى إِن لَّمْ يَطَأْ، اور جہاں تک طلاق دلوانے کی بات ہے تو اس میں اگر غیر مدخول بعورت ہو تو آدھا مہر جو انہوں نے طے کیا تھا اس کا آدھا حصہ وصول کر سکتا ہے، چونکہ آدھا حصہ ہی شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اگر قبل الدخول طلاق دے۔ آگے وضاحت خود ہی لکھی ہے یرجع المکرہ علی من نکرہہ، مکرہ یعنی جس پر زبردستی کی گئی ہے وہ وصول کر سکتا ہے اس شخص سے جس نے اس کو مجبور کیا فی صورت الاکراہ، اکراہ کی صورت میں، بالاعتاق بقیمۃ العبد، یعنی ایسا اکراہ جس میں اس سے غلام آزاد کروایا گیا، کیا وصول کر سکتا ہے؟ غلام کی قیمت۔ لأن الاعتاق من حیث انہ اتلاف یضاف الی الحامل، اس لیے کہ اعتاق آزاد کرنا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر دوسرے کے مال کا ایذاء پایا جاتا ہے، اتلاف ہلاکت پائی جاتی ہے، تو ابھارنے والے کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی یا مجبور کرنے والے کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ حامل سے مراد مکرہ ہے۔
لأن الإتلاف فعل، اس لیے کہ مال کا ضائع کرنا یہ فعل ہے، عمل ہے، فيمكن فيه جعل الفاعل آلة للحامل، تو جب مال کا ہلاک کرنا فعل ہے تو فاعل یعنی مکرہ، مباشر، مرتکب، اس کو آلہ، ذریعہ بنایا جا سکتا ہے مکرہ کے لیے، حامل کے لیے، تو پھر آلہ یا واسطہ جو بنا اس کے اوپر ضمان نہیں آئے گا بلکہ مکرہ پر آئے گا، تو مکرہ سے وہ وصول کر سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ، اگرچہ قولاً تو آلہ وہ نہیں بن سکتا کہ اس کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ دوسرے کے کلمات نہیں ہیں، آدمی کسی اور کی زبان سے اپنی باتیں نہیں نکلوا سکتا، تو اس لیے یہاں پر قولاً تو اس کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی، لیکن فعلاً اس کی طرف اضافت ہے، اور فعلاً اضافت ہونے کی وجہ سے مکرہ سے وہ وصول کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد طلاق والے معاملے کو دیکھیے، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي الْإِكْرَاهِ بِالطَّلَاقِ، اور جو طلاق والی صورت ہے اس کے اندر وہ یعنی مکرہ سے وصول کر سکتا ہے بِنِصْفِ الْمُسَمَّى، طے کیے گئے مہر کا آدھا حصہ، إِن لَّمْ يُوجَدِ الدُّخُولُ، لیکن اس وقت جب طلاق قبل الدخول ہوئی ہے، اگر بعد الدخول ہے پھر تو وہ استمتاع کر چکا ہے، پھر تو اس کو کسی قسم کا مہر یعنی مکرہ کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر قبل الدخول زبردستی طلاق دلوائے گی، تو جس نے زبردستی کی اس پر نصف مہر آئے گا، لأن نصف المسمى في معرض السقوط، اس لیے کہ یہ جو آدھا مہر شوہر پر لازم تھا یہ ساقط بھی ہو سکتا تھا، یہ ختم بھی ہو سکتا تھا۔ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ بأن تجيء الفرقة من قبل المرأة، کہ جدائی عورت کی طرف سے ہوتی، عورت کی طرف سے جدائی کا مطلب یہ ہے کہ عورت نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہے، یا کہ اس نے شوہر کے بیٹے کو اس کے ساتھ جماع وغیرہ کر لیا، تو اب یہ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے فرقت بیوی کی طرف سے تھی، تو یہ جو آدھا مہر اس کا حق تھا شوہر پر یہ ساقط ہو جاتا ہے ان تمام امور کے اندر۔ یہ جو مہر تھا جس میں ساقط ہونے کا احتمال پایا جاتا تھا، یتأکد بالطلاق قبل الدخول، جب اس نے طلاق دی تو اس پر لازم آ گئی دخول سے پہلے، یعنی اگر دخول سے پہلے طلاق دی جائے تو آدھا مہر لازم آتا ہے، اور یہ آدھا مہر ختم بھی ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ بیوی کی طرف سے کوئی ایسا سبب پایا گیا جس کی وجہ سے فرقت پیدا ہوگی، جدائی پیدا ہوگی۔ اب یہ جو ساقط ہونے والا یعنی جس کے اندر احتمال سقوط پایا جا رہا تھا مہر کے اندر، اس کو ثابت کر دیا، لازم کر دیا مکرہ نے، جس نے جبر کیا، تو اس لیے اس کو یہ لازم کر دیا جائے گا۔ فمن هذا الوجہ، تو اس اعتبار سے یکون اتلافا، یہ مال کا اتلاف ہے، ضائع کرنا ہے، فیضاف الى الحامل، اس کی نسبت بھی حامل کی طرف یعنی مکرہ کی طرف کر دی جائے گی، بجعل الفاعل آلۃ له، فاعل کو اس کے لیے بطور واسطہ اور ذریعہ بنایا جائے گا، سمجھا جائے گا، یعنی جو مرتکب ہے جس نے طلاق دی ہے مکرہ، بخلاف ما بعد الدخول، البتہ اگر دخول کے بعد طلاق زبردستی دلوائی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر کسی قسم کا مالی جرمانہ، تاوان وہ مکرہ پر نہیں آئے گا، لأن المہر تقرر بالدخول، چونکہ یہاں پر جو مہر ہے وہ ثابت ہو چکا ہے ذمہ میں دخول کے ساتھ، یعنی تنہائی کے ساتھ، اب یہ مہر شوہر پر لازم ہو چکا ہے، ایسا مہر نہیں ہے جو فی معرض السقوط ہو، تو اس لیے اگر بعد الدخول اکراہ کیا جاتا ہے تو جو مکرہ ہے اس پر کوئی بھی ضمان نہیں آئے گا۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اعتراض کرنے والا یہ اعتراض ان مسائل میں کر سکتا ہے، المہر یجب بالعقد، کہ مہر عقد سے لازم آتا ہے، عقد نکاح سے لازم آتا ہے، والطلاق شرطہ، اور طلاق تو مہر کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے، کہ طلاق کے بعد پھر ادا کرنا بہر صورت ہوتا ہے، والحکم لا یضاف الیہ، جبکہ حکم کی اضافت شرط کی طرف نہیں ہوتی بلکہ سبب کی طرف ہوتی ہے، اور سبب یہاں پر عقد ہے، اور عقد کے اندر تو اکراہ نہیں پایا جا رہا، طلاق میں اکراہ پایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے، وَأَيْضًا سُقُوطُهُ بِالْفُرْقَةِ مُجَرَّدُ وَهْمٍ، کہ فرقت کی وجہ سے اس مہر کا ساقط ہو جانا یعنی قبل الدخول جو مہر ہے یہ بھی ایک وہم ہے کہ ہو سکتا ہے، احتمال ہے، تو یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، فلا اعتبار لہو، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا نیچے حاشیے کے اندر جواب دیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قد وجب علی المکرہ نصف المہر بمجرد العقد، یہ بات ٹھیک ہے کہ مکرہ پر آدھا مہر عقد کی وجہ سے ہی ثابت ہو گیا، لیکنہ اتلف حقہ، لیکن مکرہ نے مکرہ کا جو حق تھا اس کو ضائع کر دیا۔ حق یہ تھا کہ
وہ اپنی بیوی سے استمتاع کرے، فائدہ اٹھائے، تو جب اس نے اس کا یہ استمتاع کا حق ضائع کر دیا تو اس حق ضائع کرنے کی وجہ سے اس پر مالی جو بوجھ پڑا، جو بغیر کسی یعنی اس مال کا فائدہ اٹھائے اس پر اب لازم ہو گیا، تو وہ زبان اس سے لیا جاتا ہے۔ وہ نظر اور نظر کا ماننا، اس کا عطف ہے ما قبل صح نکاحہ و طلاقہ عتقہ، تو اسی کا تسلسل ہے کہ ایسے اس نظر اگر زبردستی کسی سے منوائی جاتی ہے وہ بھی صحیح ہے، ثابت ہے۔ وہ یمینہ، اور ایسے ہی قسم زبردستی اٹھائی جاتی ہے یہ بھی قائم ہو جائے گی۔ وہ ظہارہ، اور ایسے ہی ظہار اگر زبردستی کسی سے کروایا جا رہا ہے یہ بھی درست ہو جائے گا۔ وہ رجعتہ، اس سے زبردستی بیوی سے رجوع کروایا جا رہا ہے یہ بھی درست ہو جائے گا۔ وہ ایلاؤہ، اور ایسے ہی ایلا بھی اگر زبردستی کروایا جاتا ہے وہ بھی درست ہو جائے گا۔ ایلا سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی سے کوئی شخص یہ کہے کہ 4 مہینے تک اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو ایسا کوئی عمل اس سے کروایا جاتا ہے تو یہ عقد بھی قائم ہو جائے گا۔ وفیئہ فیہ، اور ایسے ہی ایلا سے رجوع کرنے پر اگر مجبور کیا جائے تو وہ مجبوراً بھی اگر رجوع کر لیتا ہے تو یہ بھی درست ہو جائے گا۔ وہ اسلامہ، اور ایسے ہی زبردستی اگر اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو یہ بھی درست ہو جائے گا، لیکن بلا قتل لو رجع، اگر زبردستی کے اسلام کے بعد وہ شخص اسلام سے لوٹ جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر ارتداد کا حکم نہیں لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے شرح کے اندر آ رہی ہے۔ الاصل عندنا، ان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ان کل عقد لا يحتمل الفسخ فالاکراہ لا يمنع نفاذہ، کہ ہر ایسا عقد جس کے اندر فسخ کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک آدمی نے ایک بار کر لیا، اب جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ فالاکراہ لا یمنع نفاذہ، تو ایسے امور میں اکراہ ان چیزوں کے اثر کو ظاہر ہونے سے نہیں روک سکتا، اس کے نفاذ کو نہیں روک سکتا۔ ایسے ہی وکذالک کل ما ینفذ مع الہزل ینفذ مع الاکراہ، ایسے ہی وہ تمام عقود بھی جو ہزل یعنی غیر سنجیدگی سے، مذاق سے بھی منعقد ہو جاتے ہیں وہ اکراہ سے بھی منعقد ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات تھی تو اس کی وضاحت دیکھیں، والاسلام انما یصح مع الاکراہ، اسلام اکراہ کے ساتھ اس لیے درست ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اقرار کریں لا الہ الا اللہ کا، تو یہ اقاتل الناس حتی یقولوا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبراً بھی ان سے لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے گا۔ فالاسلام یصح مع خوف القتل، اسلام قتل کے خوف سے قبول کرنا یہ درست ہے، لیکن اذا اسلم المکرہ، لیکن جب مکرہ نے اسلام قبول کیا، ثم ارتد لا یقتل، پھر وہ مرتد ہو گیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا جو اسلام ہے وہ معتبر نہیں ہے، ممکن ہے وہ منافق ہو، اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا ہو حقیقت میں اسلام قبول نہ کیا ہو، لتمکن الشبہۃ فی اسلامی، تو اس شبہے کی وجہ سے کہ جو اس کے اسلام کے اندر موجود ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ارتداد کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو اوپر ہے فالاسلام یصح مع خوف القتل، یہ یصح فی الحکم ہے کہ حکماً ظاہراً تو اس پر اسلام کا حکم لگ جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اسلام اس وقت معتبر ہوگا جب اس نے صدق دل سے قبول کیا ہو۔ مزید کچھ مسائل دیکھیے، لا ابراؤہ مدیونہ او کفیلہ، اگر کسی کو مجبور کیا گیا کہ اپنے مقروضوں کو بری کر دو، معاف کر دو، یا پھر تم کفیل کو بری کر دو، یعنی جس نے ذمہ داری لی تھی کہ اس نے ادائیگی نہ کی تو میں ادائیگی کر دوں گا، اس شخص کو بری کر دو، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لا یصح ابراؤہ مدیونہ ولا یصح ابراؤہ کفیلہ، ان دونوں معاملات کے اندر جبراً اگر بری کروایا جاتا ہے، معاف کروایا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ان امور کے اندر رضامندی ضروری ہوتی ہے، اور جبراً یہاں جب کام کروایا جائے گا تو رضامندی مفقود ہوگی، تو اس لیے یہ درست نہیں ہوگا، اکراہ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ وردتہ فلا تبین عرسہ، اور ایسے ہی اگر کسی کو جبراً مرتد بنایا جاتا ہے تو یہاں پر اکراہ کا اثر ظاہر ہوگا اور یہ شخص مرتد نہیں شمار کیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس سے جدا نہیں ہوگی، بائن نہیں ہوگی، نکاح سابق باقی رہے گا اگر اس کے دل میں ایمان باقی ہے۔ وَلَوْ زَنَا يُحَدُّ، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس پر حد لگے گی، إِلَّا إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ، ہاں اگر سلطان نے اکراہ کیا
زبردستی کی تو پھر اس پر حد نہیں لگے گی. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک وہی ہے اپنے عصر اور زمانے کے اعتبار سے کہ اکراہ صرف سلطان کی طرف سے پایا جاتا ہے، تو پھر اگر کسی اور نے زنا پر مجبور کیا تو ان کے نزدیک حد لگے گی کیونکہ اکراہ ثابت نہیں ہے. وعندہما لا یحد، صاحبین کے نزدیک حد نہیں لگے گی. اقول، میں کہتا ہوں، کون الاکراہ مسقطا للحد متفق، کہ اکراہ کا حد کو ساقط کرنا یہ تو متفق امر ہے، یعنی اس علیہ فیما بینہم، اس امر پر تو ائمہ متفق ہیں. کوئی ایسا کام اکراہ کے ذریعے کروایا جاتا ہے جس سے حد ثابت ہوتی ہے تو تمام ائمہ کے نزدیک حد ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکراہ کے ثبوت میں اختلاف ہو گیا کہ یہ اکراہ ہے یا نہیں ہے. بل هذا الاختلاف انما هو في تحقق الاکراہ من غیر السلطان، یہاں جو زنا کا معاملہ ہے اس کے اندر تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سلطان کے علاوہ، بادشاہ کے علاوہ کسی اور کا اکراہ معتبر بھی ہے یا نہیں. فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الاکراہ لا يتحقق من غیر السلطان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بادشاہ کے بغیر کسی کا اکراہ معتبر نہیں. فالزنا لا يمكن ان يكون مع الاکراہ فيحد، تو اس صورت میں زنا چونکہ اکراہ کے ساتھ نہیں وجود میں آیا تو اس لیے حد اس پر لگے گی. وَإِذَا أَكْرَهَ السُّلْطَانُ فَزَنَا لَا يُحَدُّ، اگر اسی معاملے میں سلطان اس کو مجبور کرتا اور وہ زنا کر لیتا تو پھر اس سے حد نہیں آنی تھی. لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ ہا ہونا، چونکہ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں اکراہ پایا جاتا ہے. جبکہ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، الْإِكْرَاهُ يَتَحَقَّقُ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ، سلطان ہو یا غیر سلطان ہو، جیسا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اکراہ ثابت ہو جاتا ہے چاہے سلطان مجبور کرے یا غیر سلطان مجبور کرے. لا يحد فی الصورتین، دونوں صورتوں میں حد نہیں لگے گی. تو کتاب الاکراہ کو ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کتاب الحجر شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.